اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے انسانوں کو بے شمار نعمات عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بہار ہے، موسم بہار، جس میں انسان کو ایک خاص سرور ملتا ہے، انسان کی طبیعت میں ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ انسان جس طرف بھی دیکھتا ہے، انسان کو ہر طرف سرسبز اور خوشحالی نظر آتی ہے۔ اب بہار کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بہار طبیعت ہے جو معاشرے میں موسم بہار میں انسان کو مشاہدہ کرنے کی توفیق اور سعادت ملتی ہے، اور ایک بہار معنویت ہے، انسان کی روح میں ایک بہار آ جاتی ہے، اور انسان کی روح کے لیے، معنویت کے لیے جو بہار ہے وہ بھی ماہ مبارک شعبان اور ماہ مبارک رمضان ہے۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے یہ دونوں بہار اب ایک ساتھ خدا نے انسان کو عطا کی ہے۔ ماہ مبارک شعبان بھی ہے اور بہار کا موسم بھی ہے۔ اس میں انسان کو خوشحال ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی خوشحال کرنا چاہیے۔ ہم کیا کریں کہ خوشحال ہو جائیں؟ مومنین، یہ دنیا مختصر ہے، اس میں ہنر یہ ہے کہ ہم خود بھی خوشحال رہیں اور دوسروں کو بھی خوشحال کریں، تاکہ زندگی میں جب تک ہم ہیں لوگ ہم سے انس پیدا کریں، ہمارے ساتھ محبت کریں اور ہم بھی دوسروں کے ساتھ محبت رکھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاریں کہ جب آپ زندہ ہیں تو وہ آپ سے ملاقات کی تمنا کریں۔ خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بکوا وان عشتم حنوا الیکم۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح زندگی کریں کہ لوگ جب زندہ ہیں تو آپ کی ملاقات کی اشتیاق میں ہو، اور جب آپ وفات پائیں، مر جائیں، تو لوگ آپ کے اوپر گرے و ماتم کریں۔ یہ کس وقت ممکن ہے کہ لوگ ہمارے تمنا کریں، ہماری ملاقات کی تمنا کریں، اور ہماری جدائی میں لوگ ہمارے اوپر ماتم کریں؟ یہ صرف اس وقت ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو خوشحال کریں اور خود بھی خوشحال رہیں۔ اب کیا کریں کہ ہم خوشحال ہو جائیں؟ اس بابرکت مہینے میں، ماہ رجب میں، صرف یہ ایک کام کریں ہم، ماہ مبارک شعبان، ماہ مبارک رمضان، اس میں صرف ہم یہ ایک کام کریں کہ ہم خوشحال رہیں اور دوسروں کو بھی خوشحال کریں۔ آخر کیا کریں کہ ہم خوشحال رہیں گے اور دوسرے بھی ہم سے خوشحال رہیں؟ کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، نفرت نہیں کریں؟ تو ہمیشہ جب بھی ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا موٹاپا زیادہ ہوا ہے، کیا کھاؤں تو کمزور ہو جاؤں؟ اور جو کمزور ہو جاتے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کمزوری زیادہ ہے، ناتوانی ہے، کیا کھاؤں تو میں موٹا ہو جاؤں گا۔ یعنی موٹاپے کے لیے بھی ہم کھانے کی فکر میں ہیں اور کمزوری کے لیے بھی کھانے کی فکر میں ہیں، ہمیشہ کھانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح جب معنویت میں بھی بات ہو تو ہمیشہ کچھ کرنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ کام نہ کرنے سے خوشحالی آتی ہے، کچھ کام نہ کرنے سے انسان کی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ ہمیشہ کھانے سے انسان موٹا نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ کھانے سے موٹا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو ترک کرنے سے انسان جو ہے صحت مند رہتا ہے۔ ہم نے کبھی اس طرح فکر نہیں کی، ہمیشہ کہتے کہ کیا کھاؤں۔ اسی طرح جب معنویت میں، روحانیت میں بھی یہی کہتے کہ کیا کروں کہ خوشحال ہو جاؤں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 کام نہیں کرو گے تو ہمیشہ خوشحال رہو گے اور دوسروں کو بھی خوشحال کرو گے۔ صرف یہ 4 کام نہ کریں تو انسان ہمیشہ خوشحال ہی خوشحال ہے۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوشحالی کے لیے، خوشحالی کے لیے کہ ہمیشہ کاموں کو ترک کریں۔ صرف یہ 4 کام۔ سب سے پہلا کام جس کو ترک کرنے سے انسان کے گھر میں، انسان کے دل میں، انسان کی فیملی میں خوشحالی آ جاتی ہے، وہ ہے انسان جلد باز نہ ہو جائے، جلد بازی کو ترک کرے۔ مولا فرماتے کبھی جلد بازی نہیں کرے، منظم رہے، ٹھیک ہے، اپنے کاموں کو ٹائم پہ، وقت کے پابندی کے ساتھ انجام دے، ٹھیک ہے، لیکن جلد باز مت ہو جائے۔
ایک معمولی جلدبازی انسان کو زندگی بھر کے لیے پشیمان بنا دیتی ہے. خود بھی انسان زندگی بھر غمزدہ رہے گا، پوری فیملی کو غمزدہ کرتا ہے. کبھی غصے میں آگے کسی کو گالی دیے جلدبازی میں، کبھی کسی کو مارا، بعد میں انسان ہمیشہ پشیمان ہے، لیکن وہ پشیمانی ختم نہیں ہوتا. اسی لیے عہد کرے کہ کبھی جلد باز نہیں بنوں گا، جلد بازی کو ترک کرے. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتے خلق الانسان عجولا، انسان تو جلد باز ہی خلق ہوا ہے. انسان جہاں پہ اپنے منافع کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ جلد بازی کرتا ہے، لیکن انسان وقار کے ساتھ رک کے اگر کام کو انجام دے تو ہمیشہ خوشحال رہے گا. کبھی انسان کو پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے. بس ہمیشہ انسان عہد کرے کہ میں جلد بازی کو ترک کروں. دوسری بات جس سے انسان کو خوشحالی نصیب ہو سکتی ہے وہ مولا فرماتے ہیں کہ عجب کو ترک کرے. خود پسندی انسان میں نہ ہو. خود پسندی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہمیشہ پشیمانی میں زندگی گزارا ہے، ہمیشہ غم و غصے میں زندگی گزارا ہے. اپنے اندر ایک ایسے ہی بڑاپن کو محسوس کیا ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی خوشحال نہیں ہے، کسی کو بھی خوشحال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. گھر میں لوگ تنگ آ چکے ہیں اس سے، معاشرے میں لوگ تنگ آ چکے ہیں اس سے، اس کی خود پسندی اور عجب کی وجہ سے. اگر ہم عجب کو ترک کریں گے تو ہمیشہ خوشحال رہیں گے اور دوسرے بھی خوشحال رہیں گے. عجب اور تکبر جو انسان کو تباہ کرتی ہے. تکبر جو ہے وہ دوسروں کے سامنے، معاشرے میں دوسروں کے سامنے انسان اپنے آپ کو بڑا دکھائیں، یہ ہے تکبر جو بہت بڑا گناہ ہے. اور عجب جو ہے وہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تنہائی میں بھی اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتا ہے. یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. عجب جو ہے وہ خود پسندی جو ہے وہ فرعون دیکھو کہاں تک پہنچ گیا، اسی عجب کی وجہ سے وہاں پہنچے. وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہا، میں تمام خداؤں سے بڑا خدا ہوں آپ کا کہا. یہ صرف اسی خود پسندی کی وجہ سے. خود پسندی کو ہم ترک کریں تو خود بھی خوشحال رہ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی خوشحال کر سکتے ہیں. اب ہمیں خود سے دیکھنا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ میں خود پسند ہوں یا نہیں، میرے اندر خود پسندی کی یہ بیماری ہے یا نہیں، مجھے دیکھنا چاہیے. اگر ہے تو کس طرح ترک کریں. خود پسندی کو ترک کرنے کے لیے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ رہیں. تعلیم میں اگر آپ سے کمتر ہے اس کے ساتھ آنا جانا رکھیں. مال اور حیثیت کے لحاظ سے آپ سے کمتر لوگ ہیں ان کے ساتھ آنا جانا رکھیں. امام رضا علیہ السلام حجت خدا ہوتے ہوئے، امام وقت ہوتے ہوئے ہمیشہ غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور غلاموں کے دسترخوان سے کھاتے تھے. انسان کو خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے. ہم بھی اسی طرح کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھے، کبھی گھر کے جو ہے نا افراد کے ساتھ بیٹھے، کبھی ملازمین کے ساتھ، چوکیدار کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تاکہ خود پسندی نکل جائے. اور کبھی قبرستان کی طرف جائیں کہ جس سے خود پسندی جو ہے وہ ختم ہو جائے. کبھی ہاسپٹل میں جائیں، کتنے صحت مند لوگ وہاں پہ جو ہے نا پڑے جس سے خود پسندی انسان کی ختم ہوگی. بس دوسرا کام جس کو ترک کرنے سے خوشحالی نصیب ہوتی ہے اور دوسرے بھی خوشحال ہو سکتے ہیں وہ ہے انسان خود پسندی کو اپنے سے دور کرے. تیسرا کام جس کو ترک کرنے سے انسان خوشحال رہ سکتا ہے مولا فرماتے ہیں وہ ہے ضد بازی. لجاجت کو ترک کریں، ضد کو نکال دے انسان. اس ضد بازی کی وجہ سے انسان ہمیشہ غم و غصے میں زندگی گزار رہا ہے. اس نے ایسا کیا ہے تو میں کیوں نہ کروں، اس کے ساتھ کہہ کے زندگی تباہ کرتا ہے. اسی معمولی بات پہ ضد پہ آ گیا ہے. ضد میں آنے کی وجہ سے خود اپنی خوشی تو چھوڑو دوسروں کی خوشیوں کو بھی تباہ کر کے رکھا ہے. اپنے بچوں کی خوشیوں کو تباہ کیا ہے، اپنے خاندان کی خوشیوں کو تباہ کیا ہے. ایک دوسروں کے ساتھ آنا میل ملاپ ختم ہے، آنا جانا ختم ہے. کس وجہ سے؟ کہہ رہے ضد کی وجہ سے. صرف اور صرف ضد باز بن گیا ہے. لجاجت انسان کے اندر آئی. واقعی مولا فرماتے کتنا خوبصورت نسخہ دے رہے ہیں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوشحالی کے لیے، کچھ نہ کرے تو خوشحالی ہے. بس انسان ضد نہ کرے کسی کے ساتھ، ضد باز نہ بنے. اب دیکھیے کتنے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں جن کے ساتھ ترک تعلق کیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ ضد کی وجہ سے. وہ جب نہیں آ رہے تو میں کیوں جاؤں، اس نے جب آنا نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں گا. وہ ہمارے جو ہے نا شادی میں شرکت نہیں کی تو ہم ان کی شادی میں کیوں جائیں گے. ہو سکتے ہیں کوئی کام ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا. فوراً آپ ضد باز کیوں بنتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی خوشی بھی تباہ کر رہے ہو، دوسروں کی خوشیاں بھی تباہ کر رہے ہو. اور چوتھا عمل جس سے انسان ہمیشہ خوشحال رہ سکتا ہے وہ ہے سستی کو ترک کرے.
انسان سستی کی وجہ سے تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے. انسان سستی کی وجہ سے ہمیشہ غم و غصے میں ہے. اگر سستی نکال کے جوش و جذبے کے ساتھ اسی زندگی سے اسی وقت سے اگر خوب استفادہ کرے تو ہمیشہ خود بھی خوشحال ہے, دوسرے بھی خوشحال ہے, دوسرے اس کو دیکھ کے خوشحال ہے, اس نے واقعی اپنی زندگی میں خوب استفادہ کیا. خداوند عالم کی درگاہ میں دعا وہ ہو کہ اسی ماہ مبارک شعبان میں اور ماہ مبارک رمضان میں ان 4 بیماریوں کو ہم اپنے آپ سے دور کر کے خود بھی خوشحال رہیں اور دوسروں کی بھی خوشحال رکھنے